جنرل باجوہ کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 6 سال جو ہے ایک ایلوژن کے اندر گزارے کہ وہ بڑے زبردست قائد ہیں، لیکن انہوں نے یہ جاب کیسے حاصل کی، ایکسٹینشن کیسے حاصل کی، اور انہوں نے کیا کیا پاپڑ بیلے اپنی ایکسٹینشن کو مینٹین کرنے کے لیے، وہ اب آہستہ آہستہ ڈاکومنٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو باجوہ صاحب نے یہ جو انٹرویو دیا انفارمل چٹ چیٹ کی، میں نے ابھی میتلا سے تفصیلی گفتگو کی ہے اس معاملے پر، تو 2 مہینے پہلے انہوں نے کوئی انفارمل چٹ چیٹ کی، کچھ فارمل سیشن بھی ہوئے. میتلا صاحب کا ماننا یہ ہے کہ اور بھی مواد وہ باجوہ صاحب سے منسلک جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے. تو باجوہ صاحب بنیادی طور پر بہت بڑے ایک وضاحتی ٹرپ پر ہیں، وہ وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں. ان کے پاس ISPR کا پیرافرنیلیا موجود نہیں ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا پیرافرنیلیا موجود نہیں ہے، ان کے پاس چھڑی موجود نہیں ہے، ان کے پاس یونیفارم موجود نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کہتے تھے کہ یونیفارم میری سکن ہے، تو باجوہ فیلز انسکنڈ. تو ظاہر ایک تکلیف دہ صورتحال میں ہے، تو وہ آل فال بول رہے ہیں. میرے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ جنرل فیض نے مجھے نکلوایا تھا. اب میرا تو سیدھا ماننا یہ ہے کہ ایک کمانڈر کتنا نکما ہوگا کہ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا DG ISI کیا کرتا پھر رہا ہے، یا DG ISPR کیا کرتا پھر رہا ہے، یا نیچے وہ ابصار عالم کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو گولی میں نے تو نہیں مروائی تھی، نیچے کسی کو غصہ آ گیا ہوگا. تو باجوہ صاحب کو نہ اوپر کی خبر تھی، نہ نیچے کی خبر تھی، نہ دائیں کی نہ بائیں کی. تو بنیادی طور پر بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے نکمے تھے. تو جنرل باجوہ ہی یہ نظام چلا رہے تھے. اور جو میں نے ٹویٹر کے اوپر کانورسیشن شیئر کی ہے جیو کی مینجمنٹ کے ساتھ، یہ فرملی ڈاکومنٹ کرتی ہے اس معاملے کو کہ یہ نظام میڈیا کو سینسر کرنے کا، مجھے نکلوانے کا، چینل بند کروانے کا یہ چلا کون رہا تھا. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کاروائی تو ہوئی تھی؟ کیونکہ حامد میر صاحب کا بھی یہی ماننا تھا کہ ان کو بھی آپ کو پتا ہے ایک مدت کے لیے آف ایئر رکھا گیا. پھر ظاہر ہے صحافیوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے، آپ کو بھی ہوئے، مجھے بھی ہوئے، لیکن یہ معاملات سے درکنار اب دیکھیں نا، وہ کہہ تو رہے ہیں کہ مطیع اللہ جان صاحب کو بھی بھونڈے طریقے سے اٹھایا گیا ہے اور انہوں نے بڑی جنرل فیض کی جو ہے کلاس لی. تو اب یہ بھونڈے طریقے سے اٹھانا تو اٹھانا ہوتا ہے، مطلب بھونڈے طریقے سے اٹھانا تو ہی جسٹیفائنگ کہ اٹھانا اس کا طریقہ کار پہ ان کو شک ہے. دیکھیں ابصار عالم صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک صحافیوں کی محفل میں کہا تھا کہ ان کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر گولی لگی ہے. آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر پھر ابصار عالم نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ آپ کتنے کم ظرف ہیں، اور آپ نے جو بندے بھیجے تھے جس میں میرے خیال میں جنرل باجوہ کے سسر بھی انوالو تھے، ابصار عالم کے ساتھ لابی کر رہے تھے کہ میرا جو یہ رشتہ دار ہے اس کو آرمی چیف آپ نے لازمی بنوانا ہے. تو ابصار عالم کے بارے میں اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ غیر نصابی سرگرمی ہے، یعنی ان کا کوئی چکر چل رہا تھا. اور اب ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ نیچے کسی کو غصہ آ گیا ہوگا. تو میرے خیال میں جنرل باجوہ کا ایمان جو ہے وہ حافظہ کی طرح کمزور ہو گیا ہے، اور جو وضاحتی وہ ٹرپ پہ چلے گئے ہیں اس کا کوئی سر پیر آپ کو نظر نہیں آتا. مثلا ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض نے مجھے ہٹوایا تھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنرل فیض کے ذریعے اس کو نوکری دلوائی. تو میں نے تو 2018 کے بعد مجھے تو کوئی نوکری نہیں ملی. تو میں جاننا چاہتا ہوں نا کہ کون سی نوکری ملی. تو میں اس کی تلاش میں بھی ہوں کہ جو نوکری مجھے نہیں پتا مجھے ملی ہے، نہ میں نے کی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے دی ہے. اور جس قسم کی سینسرشپ تھی، اور میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ میں لکھ رہا تھا اس وقت، ایک چھوٹا سا کالم انگلش کا کرتا ہوتا تھا گلف نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے لیے. باجوہ ہیڈ اٹ اسٹاپڈ. when I say باجوہ I mean the system. It was run by باجوہ. یہاں پہ ایک مقامی ویب سائٹ کے لیے اردو میں کالم لکھتا تھا، he had it stopped. میرا ہم کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا، he had it subverted. تو جو بندہ یہ کرتا رہا ہو تو وہ جب کہے جی کہ میں اس کے پاس گیا ہوں نوکری کے لیے، اٹس ایبسلوٹ ایبسرڈٹی. اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جو ٹویٹ کیے ہیں جو کانورسیشن، اور بڑے مشکل سے میں نے یہ چیزیں سامنے لے کے آیا ہوں کیونکہ یہ ظاہر ہے اس میں جیو مینجمنٹ انوالو ہے. بلیک آؤٹ کس کو کیا ہے؟ اس کے اندر میں واضح انداز سے لیکن آپ نے غیر واضح وہ کر دیا کہ میسج کس سے تھا، اس کو بلیک آؤٹ کرنے کیا جی نہیں، وہ لوگوں کے نام ہے، مینجمنٹ کے نام ہے، جو ارریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ اندر کی بھی اپنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا، نظام کی باتیں ہیں، اس میں کوئی ڈائریکٹ نیوز کی بات ہوگی، کوئی یہ ہوگا. اس کے علاوہ کوئی میں نے اس کو ایڈٹ کر کے کوئی خاص میسج کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. میں آپ کو ان کا اوریجنل بھیج دوں گا، آپ اس کو خود دیکھ لیجیے. کنٹرول تو آپ کو کیا گیا کہ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کروا دیں، پناہ کروا دیں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو وہ کنٹرول تھا وہ باجوہ صاحب کر رہے تھے. But I did not.
ہاں بٹ فیسیلیٹیٹ ان کو فیض صاحب نے کیا کہ نہیں؟ فیض صاحب پکچر ایٹ آل. I do not know کہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے کس قسم کے تعلقات تھے. وہ آپس میں شام کو بیٹھ کے شطرنج کھیلتے ہوتے تھے یا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نشانے لگا کے چیزیں پھینکتے ہوتے تھے. بٹ میں فوج کے ادارے کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہوں کیونکہ میں اتنے عرصے سے کانفلکٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں, پالیٹکس کی اوپر رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کا نظام کیسے کام کرتا ہے. فوج کا ادارہ جو ہے وہ آرمی چیف کے تابع ہوتا ہے, آرمی چیف ڈائریکٹ کرتا ہے. اگر آرمی چیف آخر میں آ کے کہنے لگ جائے کہ جی میں نے پتہ نہیں سی ہو کی رہا ہے, تو پھر اس آرمی چیف کے بارے میں بندہ خود کیا بیان دے نا, اس نے خود ہی اپنے بارے میں بیان دے دیا. لیکن all guns are blazing towards General Retired Bajwa صاحب, General Retired Faiz صاحب, not at General Retired Bajwa صاحب. So that is a conflict. کیونکہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے, مریم نواز صاحبہ کے آپ نے ظاہر بیانات بھی سنے ہوں گے, she is asking for a court martial of Faiz صاحب. She is not mentioning باجوہ صاحب. وہ کہہ رہی ہیں ادارہ کچھ کرنا چاہے تو کر لے. انہوں نے خود اپنے جو ایڈمیشن آف گلٹ ہے وہ خود لوگوں کو بتا دیا ہے. تو اگین ناؤ وائی از دس لائک لاپ سائڈڈ لائک دس, کہ کیوں ایک کے اوپر ٹارگٹ کریں اور دوسرے پہ نہیں کریں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے ابھی بھی کوئی سپورٹ عمران خان صاحب کو فیض صاحب دے رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ مریم نواز اور پی ایم ایل این کن محرکات کی بنیاد کے اوپر ایک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, دوسرے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں. میں تو آپ کو تجزیاتی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ جو ڈیسیژن میکنگ کا منبع ہے, مخرج ہے, وہ آرمی چیف کا آفس ہے. آرمی چیف کے آفس کے تابع ساری پالیسیاں بنتی ہیں. آرمی چیف کے آفس کے تابع کنسلٹیو پروسیس کے ذریعے پالیسی پیرامیٹرز تیار ہوتے ہیں. اور یہ ہم جنرل باجوہ کی بات نہیں کر رہے, یہ کسی بھی اچھے آرمی کے انسٹیٹیوشن کو دیکھیں, اس کے اندر کیونکہ دیکھیں نا, اگر یونیفارمٹی آف کمانڈ نہیں ہوگی تو پھر تو وہ ادارے کام نہیں کر سکتے. تو ہم نے جتنا فوج کے نظم کو دیکھا ہے اس کے مطابق, تو اگر کوئی مجھے یہ بندہ آرگومنٹ آ کے کرتا ہے کہ جی اس کے اندر میرے سامنے ایسے لوگ کام کر رہے تھے, روگ ایلیمنٹس ہو گئے نا, پھر تو روگ ایلیمنٹس ہو گئے, وہ آپ کے ڈسپلن میں نہیں ہیں, آپ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, جی تو ویری ڈینجرس آرگومنٹ. تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ حماقت کے اس نقطے پر پہنچ گئے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اپنے انسٹیٹیوشن کے بارے میں وہ کس قسم کی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. اور بین الاقوامی طور پر جو بدترین پروپیگنڈا پاکستان کے اداروں کے بارے میں ہوتا ہے وہ انٹرنل ڈویژنز کے اوپر بنیاد کرتا ہے. تو باجوہ صاحب اس کو ری انفورس کر رہے ہیں. تو مریم نواز کو اور نواز شریف صاحب کو یقیناً جنرل باجوہ سے پوچھ پرچیت کرنی چاہیے. اور گجرانوالہ کے اندر تو میاں محمد نواز شریف نے 2 نام لیے تھے جنرل باجوہ کے. اب مریم نواز صرف جنرل فیض کا کیوں کہہ رہی ہیں, جنرل باجوہ کا کیوں نہیں کہہ رہی, آئی ڈو ناٹ نو. لیکن میرا جو ماننا, میرا تجربہ, جو مشاہدہ ہے, جو ہم نے تھوڑی سی پڑھائی کی ہوئی ہے افواج کے بارے میں دنیا بھر میں موازنہ کرتے ہوئے, ہم یہی کہیں گے کہ دی رسپانسبلٹی گوز اپ ورڈز, اٹ ریسٹ ود دی آرمی چیف. اور پھر جنرل باجوہ جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے جب وہ لابی کر رہے تھے اس وقت کے چیف جسٹس کھوسا صاحب کے ساتھ, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنرل فیض نے خود ہی ان کو جا کے فون کر دیا تھا کہ جی آپ یہ ایکسٹینشن کے اوپر یہ کریں, یا تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ جنرل فیض نے خود کر لیا تھا؟ So I think it's completely absurd to make this proposition. جی مجھے پتہ نہیں تھا. That's more disturbing کہ ان کو پتہ نہیں تھا یا ان کے بغیر. جی ایبسلیوٹلی, وہی تو میں گزارش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب یہ بتا دیجیے گا اس وقت سسٹم ان پلیس ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہو رہی ہے, یہ دھڑے بازی نہیں ہو رہی ہے؟ ہو نہیں سکتا. دیکھیں جی آرمیز اس طرح کام نہیں کرتی نا. یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو, آپ اس کو ایئر کریں, ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو فرملی ایئر کریں تو انٹرنلی جو ہے آپ کو کوئی اچھی پوسٹنگ نہ ملے. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اندر بیٹھے ہیں فوج کے ڈسپلن کے اندر ہوں اور آپ جو ہے ایک اپنی فوج چلا رہے ہوں. You can't have 2 commanders in one army. So باجوہ صاحب کی جتنی سجیشنز ہیں سب سے منظم ادارہ ہے پاکستان میں. اور ٹھیک ہے, لیو اٹ دیر. تھینک یو سو مچ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اینڈ تھینک یو فار وضاحتی بیان جو باجوہ صاحب نے, اور آپ کے وضاحتی بیان کا جو آپ نے اس پر دیا.